میں نے عید لاہور میں کی تھی, انہوں نے کوئٹہ میں کی تھی, یہی جواب میرا خیال کافی ہے. والد صاحب سے کوئی رابطہ نہیں ہے. کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے کہ جس سے یہ کہا جا سکے کہ چیئرمین نیب جو ہے انہیں کسی قسم کا تعصب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حکومت کی ساکھ تو پہلے ہی داؤ پر لگی تھی, مگر اب عدلیہ کی ساکھ بھی داؤ پر لگ چکی ہے. ارسلان افتخار کیس کو آزمائش تو پہلے بھی کہہ دیا گیا, مگر اب کیا یہ ایک لٹمس ٹیسٹ بن چکا ہے؟ ویلکم ٹو HTM with Faryal Aziz. ناظرین, سیاست کا میدان کارزدار ہو یا انصاف کا ایوان, اعتماد اور ساکھ کا معاملہ سب سے اہم ہوتا ہے. المیہ یہ ہے کہ عوام کو حکومت پر تو کوئی اعتبار تھا ہی نہیں, مگر اب لگتا ہے کہ عدلیہ کی ساکھ کو بھی نشانہ بنا دیا گیا ہے. عدل کے ایوانوں میں چند نہایت اہم کیسز زیر سماعت ہیں جو پاکستان کے مستقبل کی راہوں کا تعین کریں گے. ان میں سر فہرست تو وہی خط لکھنے کا معاملہ ہے جس کے لیے اس بار سپریم کورٹ نے 18 ستمبر کی حتمی تاریخ مقرر کی ہے, جس میں اب صرف اور صرف 15 دن باقی ہیں, یعنی 15 days are left. مگر حکومت خط لکھنے کے معاملے پر ابھی تک کوئی واضح پالیسی دیتی نظر نہیں آتی ہے. ایک اور اہم کیس جس نے سارے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا وہ چیف جسٹس کے اپنے ہی صاحبزادے ارسلان افتخار اور ملک ریاض کا کیس ہے. اس معاملے میں نہ صرف عدلیہ بلکہ خود میڈیا پر بھی انتہائی گہرے اثرات چھوڑے ہیں. ارسلان افتخار نے نیب کی تحقیقات پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے نظر ثانی کی درخواست تھی, جس پر فیصلہ سناتے ہوئے سپریم کورٹ نے اس کیس کی تحقیقات نیب سے لے کر شعیب سڈل کو سونپ دی ہیں. معاملہ یہاں بھی اعتماد اور ساکھ کا ہے. جس طرح ارسلان افتخار کو اعتماد نیب پر نہیں, تو اسی طرح ملک ریاض کو عدالتی تحقیقات پر اعتبار نہیں. اس مشکل کا حل سپریم کورٹ بار کی سابق صدر آصفہ جہانگیر نے دیا ہے. وہ یہ کہتی ہیں کہ سپریم کورٹ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کر رہی. وہ یہ بھی کہتی ہیں ارسلان کیس میں شعیب سڈل کمیشن کا قیام تفتیش گھر میں کرانے کے مترادف ہے. وہ یہ بھی کہتی ہیں ارسلان کیس کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا تھا مگر میری سنی ہی نہیں گئی. وہ یہ بھی کہتی ہیں اگر ملکی اداروں پر اعتماد نہیں تو پھر ارسلان کیس کی تفتیش اسکاٹ لینڈ یارڈ سے کرائی جائے. آج اس کیس کو پورے 90 دن گزر چکے ہیں مگر ابھی تک اس کی تحقیقات کا آغاز ہی نہیں ہو سکا. اسی لیے اس کیس کے حوالے سے دونوں جانب سے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے. ایک نظر ہم ڈالتے ہیں ارسلان افتخار کیس کے اوپر. اس میں پورا معاملہ ہوا کیا تھا. 5 جون کی تاریخ چیف جسٹس نے ارسلان افتخار پر رشوت لینے کی خبروں کا از خود نوٹس لے لیا. 6 جون ارسلان افتخار سپریم کورٹ میں پیش ہوا, تمام الزامات سے انکار کر دیا. 7 جون چیف جسٹس ارسلان افتخار کیس سے علیحدہ ہو گئے. 14 جون سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل کو ارسلان افتخار, ملک ریاض اور سلمان خان کے خلاف تحقیقات اور کارروائی کا حکم دے دیا. 18 جون اٹارنی جنرل نے تحقیقات کی ذمہ داری نیب کو سونپ دی. 13 جولائی ارسلان افتخار نے نیب کی تحقیقات کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے عدالت میں نظر ثانی کی اپیل دائر کی اور 31 جولائی سپریم کورٹ نے نیب کی تحقیقات کو روکنے کا حکم دے دیا. اور پھر 30 اگست سپریم کورٹ نے نیب سے تحقیقات واپس لے کر شعیب سڈل کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا. اب ہو یہ رہا ہے کہ انصاف کے بارے میں ایک بات بار بار کہی جاتی ہے کہ انصاف ہونے کے ساتھ ساتھ نظر بھی آنا چاہیے کہ انصاف ہو رہا ہے تاکہ عوام کا اعتماد اور ساکھ بحال رہے. معاملہ یہ ہے کہ اگر ارسلان افتخار کیس ایک لٹمس ٹیسٹ بن چکا ہے تو اس معاملے پر کس کس کی نظریں جمی ہیں, اس کے بارے میں ہم آگے پروسیڈ کیسے ہوں گے, اس پہ بات کریں گے. ویری ویری وارم ویلکم ٹو آصفہ جہانگیر, سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن. ساتھ دے رہے ہیں ان کا فواد چودھری, رہنما پیپلز پارٹی. میرے اسٹوڈیو میں عبدالقیوم صدیقی صاحب سینئر صحافی ہیں, جیو ٹی وی سے آپ کا تعلق ہے, اینڈ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہمیں مری سے جوائن کریں گے, وزیر قانون پنجاب. سب سے پہلے آصفہ صاحبہ آپ سے ہی آغاز کروں گی. آپ کہہ رہی ہیں ارسلان افتخار کی اب جو انکوائری ہوگی وہ گھر کی تفتیش ہے. گھر کی تفتیش کیسے ہے؟
دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ سو موٹو کیس بنتا ہی نہیں تھا، بہرحال لے لیا گیا. ہماری یہ قواہت کہنا ہوتا ہے لوگوں کا، بڑوں کا، دیکھنے میں بھی آیا کہ عقل مند دشمن سے کئی دفعہ بیوقوف دوست جو ہے وہ زیادہ بھاری پڑتا ہے. اچھا اس کے بعد جب کیس لے لیا تو خود عدالت نے نیب کی شک اس کے اندر لگائی اور اٹارنی جنرل کو کہا کہ آپ یہ انویسٹیگیشن کرائیں. اس کے مطابق اٹارنی جنرل نے انویسٹیگیشن کے لیے خط لکھا اور اس میں ایک سینٹنس جو میں سمجھتی ہوں کہ شاید متنازع ہو، وہ یہ لکھا کہ ہر 15 دن بعد آپ مجھے یہ بتا دیں کہ اس انویسٹیگیشن میں کیا ہو رہا ہے. مگر اس کو آپ یوں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو کسی وقت بھی سپریم کورٹ پوچھ سکے تو وہ بتا سکیں کہ کیا ہو رہا ہے اس انویسٹیگیشن میں. پھر نظر ثانی کی درخواست دی گئی. اب آپ مجھے بتائیں کہ نظر ثانی کی درخواست آپ کسی وکیل سے پوچھے کہ وہ جو ججمنٹ ہوتی ہے اس میں اگر کوئی ایرر ہو یعنی کوئی غلطی ہو تو اس غلطی کو دیکھا جاتا ہے، وہ بالکل جو ہے اپیل نہیں ہوتی ہے. اور یہی ہم بار بار کہتے ہیں کہ سو موٹو کیس میں اپیل رکھیں جس کے اوپر بڑے اعتراضات ہوتے ہیں ہمارے اس کہنے پہ، تاکہ آپ یہ کیس ایک دفعہ کر لیا آپ غلطی بھی کر سکتے ہیں. تو باقیوں کے لیے تو نظر ثانی اور ارسلان افتخار کے لیے اپیل کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ استعمال کیے گئے. اور جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تھی، جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم میں اگر کسی انسان پہ اختلاف تھا تو وہ بدل دیتے. حالانکہ بازی میں آپ نے مونس الائی نہیں، مجھے بات ختم کرنے دے، بازی میں مونس الائی کیس میں یا باقی کیسوں میں لوگوں نے کہا کہ بائسڈ ہیں. یہاں تک ہوا کہ کورٹ کے اندر آ کے قریشی صاحب نے کہا کہ مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں مونس الائی کے رشتہ دار مارنے کے. اس کے بعد تو کوئی جواز نہیں رہتا تھا ان کو رکھنے کا کہ وہ تو سیدھی انویسٹیگیشن نہیں کر سکتے تھے، مگر عدالت نے ان کو نہیں بدلا. اچھا میں نے کیوں کہا کہ گھر میں عدالت، کیونکہ دیکھیں آج بار رومز میں سارے یہ بات کر رہے تھے کہ شعیب صدر صاحب ارسلان کے ہر فنکشن پہ شادی میں موجود تھے. تو ان سے پوچھ لیا جائے اگر وہ موجود تھے تو پھر تو میں سمجھتی ہوں نامناسب ہے ان کو دینا. اور سارے جج بھی وہاں موجود تھے تو انہوں نے دیکھا تو ہوگا. تو ان کو چاہیے تھا کہ جج صاحبان کو کہ یہ چیف جسٹس صاحب کو پروٹیکٹ کرتے بجائے اس کو کہ ان کو کنٹروورشل اور بنائیں. مگر اس میں ایک سوال، کسی اور کو انڈیپینڈنٹ انسان کو انویسٹیگیشن آپ کمیشن نہیں بنا سکتے. اب پہلے انویسٹیگیشن پھر کمیشن، یہ بہت فرق ہے. لیکن آصفہ صاحبہ یہ بات آپ کی میں یقیناً اس میں ریز کروں گی کہ کمیشن بنانا حکومت کا کام ہے، عدالت کیسے بنا سکتی ہے. مگر دوسرا سوال یہ جو اہم ہے وہ یہ کہ فصیح بخاری صاحب نے بھی یہ بات کہی تھی کہ نیب کے دائرہ اختیار میں شاید نہیں آئے گی یہ انکوائری. تو جب وہ یہ بات کہہ چکے تھے تو پھر اٹارنی جنرل نے کیوں بھیجی نیب کو پہلے ہی انکوائری؟ اٹارنی جنرل نے جو ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی اس کی امپلیمنٹیشن کی ہے. آپ وہ ججمنٹ پڑھ لیں، اس کے اندر نیب کی شک کا حوالہ ہے یا نہیں ہے. یا تو یہ ریویو میں کہتے کہ ہم سے غلطی ہوگی، ہم نے ججمنٹ ہی غلط دی ہے. تو جب خود انہوں نے نیب کا حوالہ دیا، ہم نے تو نہیں دیا. اور آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ دو فرد کے اندر ہے؟ معذرت کے ساتھ دیکھیں، خدا کرے یہ سارا ہی جھوٹ نکلے، مگر بات یوں ہے کہ ارسلان کو کوئی کیوں پیسے دے گا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو یہ تو آپ نے کسی ایک بندہ جو کہ عہدے پہ بیٹھا ہے اس کے نام کو یوز کیا نا. اگر آج میں کہوں کہ جی میں پرائم منسٹر کی بن جاؤں سیکرٹری اور ان کے نام پہ پیسے لینا شروع کر دوں اور کہوں کہ جناب میرا معاملہ ہے فلانے کے ساتھ لین دین کا، ایسا نہیں ہوتا ہے. تو بہرحال اگر نیب میں نہیں تھا تو سپریم کورٹ نے کیوں لکھا؟ میں نے تو نہیں لکھا، یا اٹارنی جنرل نے تو نہیں لکھا، اس نے تو امپلیمنٹ کی ان کی ججمنٹ. ٹھیک، فواد چودھری صاحب میں آپ سے چاہوں گی آپ حکومت کا موقف بھی دے دیں. آپ لوگوں کیا ریزرویشن ہے؟ عاصمہ صاحبہ نے تو اپنے لیگل نقطے بتائے، آپ لوگوں کو کیا ریزرویشن ہے اس کے اندر؟ تھوڑا سا تو سب سے پہلے تو میں یہ جیسے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ اگر بے نظیر بھٹو کا ٹرائل اور انویسٹیگیشن نیب کر سکتی ہے تو ارسلان افتخار کی کیا حیثیت ہے؟ ٹویٹر پہ کہا ہے. مگر دوسری بات یہ ہے کہ جو جواد خواجہ صاحب ہیں، ایک تو یہ ہمارے جج پتہ نہیں شاعری سے کب باہر آئیں گے. یہ ججمنٹ میں بھی دیکھیں پورا حافظ کی ایک شعر لکھے ہوئے ہیں اور قانون کی بات نہیں کرتے ہیں. شعر و شاعری کا بڑا شوق ہے، اپنے دیوان شمان لکھیں بجائے یہ سپریم کورٹ وغیرہ میں بیٹھنے کے.
بات یہ ہے جی کہ جسٹس بیننگم ابھی بڑے سپریم کورٹ کے بہت بڑے جج چیف جسٹس تھے یونائٹڈ کنگڈم کی سپریم کورٹ کے. ابھی انہوں نے ایک کتاب لکھی رول آف لا, جو بڑی سیلیبریٹڈ کتاب سمجھی جاتی ہے. اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جو رول آف لا کی ایک بنیادی شق یہ ہے کہ جو آرڈنری پروسیجر اور آرڈنری کورٹس کو بائی پاس نہ کیا جائے کسی بھی قانون کے اوپر تبدیلی کے لیے. اب قانون کیا ہے؟ ملک ریاض صاحب کی طرف سے ایک ایلیگیشن آیا. ایلیگیشن یہ تھا کہ ارسلان افتخار صاحب اور ایک بلیک میلنگ ریکٹ چلا رہے تھے جس میں وہ پیسے لے رہے تھے, اور اگر پیسے نہ دینے کی صورت میں ان کے والد صاحب کی طرف سے ایڈورس آرڈرز آ رہے تھے. یہ ایک ان کے ایلیگیشن تھا. ایلیگیشن ہے, رائٹ. اچھا, اب اس کی طریقہ کیا تھا؟ طریقہ یہ تھا کہ اسلام آباد پولیس ایف آئی آر کرتی, 14 دن کے اندر انویسٹیگیشن مکمل کرتی, اگر گرفتار کرنے کی ضرورت ہوتی تو گرفتار کرتی اور عدالت میں چلان پیش کرتی اور اپنی تمام تفتیش چلتی. اس میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب, جس طرح آسمہ بی بی نے بالکل صحیح کہا کہ بڑے اچھے ان کو مشورے ماشاءاللہ ملے, انہوں نے سو موٹو نوٹس لے کر کے پہلے تو وہ شروع ہو گئے کہ مجھے قرآن کی قسم نہیں پتا تھا, میرا بیٹا ایسا ہے, مجھے فلانے کی قسم ایسا ہے, مجھے نہیں پتا. اس کے بعد جب زور دباؤ ڈالا اور اٹارنی جنرل صاحب نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ سر مہربانی کریں تھوڑے بہت رحم کر دیں جوڈیشل انسٹیٹیوشن کے اوپر, وہ خود اس بینچ سے علیحدہ ہو گئے. اور جو دونوں ججز تھے انہوں نے یہ کہا کہ وہ بھی قانون کی وائلیشن میں آرڈر کیا. ٹائم لائن پڑھی ہے, کافی ارلی سٹیج پہ وہ علیحدہ ہو گئے تھے. لیٹس گیو ہم کریڈٹ فار واٹ ہی ڈیڈ. کافی ارلی سٹیج پہ, میں نے ابھی ٹائم لائن پڑھ کے صحیح کہہ رہے, ان کا دل نہیں تھا لیکن عزت سے نہیں. یہ اب یہ کامنٹ میں ایگری ہوں, آگے جانے دو. میں فیصل رضا عابدی تو ہوں نہیں کہ میں آپ کو اتنا بری طرح. آپ فیصل رضا عابدی نہیں ہے, اس لیے آپ ایسی بات کریں نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اچھا اس کے بعد بات یہ نہیں, فیصل کا بھی اپنے بڑے پوائنٹس ہیں, بڑا اچھا انہوں نے باتیں کی ہیں ہمیشہ. بات یہ ہے کہ جب آپ ہونا کیا چاہیے تھا, آپ کو آرڈنری پروسیجر سے نہیں ہٹنا چاہیے تھا. آپ ہٹے, آپ نے غلط کیا. اس کے بعد آپ نے دوبارہ جا کر کے جو پروسیجر آپ کے حکم پہ شروع ہوا اس کو آپ نے واپس لیا. اور اب آج اس سے پہلے 2 پریسیڈنٹس تھے بڑے, مونس الہی صاحب کا, انہوں نے کہا کہ ظفر قریشی کے اوپر میں اعتبار نہیں, اور ڈاکومنٹری ایویڈنس دی. چیف جسٹس صاحب نے رائٹلی کہا کہ نہیں سپریم کورٹ انویسٹیگیشن میں نہیں آئے گی. موسیٰ گیلانی صاحب, بریگیڈیئر فہیم نے ایفیڈیوٹ دیا ہوا ہے موسیٰ گیلانی کے خلاف. چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ نہیں یہ وہی کرے گا تحقیقات. اپنے بیٹے کی جب باری آئی تو ایک ایسی ویڈیو جو خود سپریم کورٹ نے فراہم کی سردار اسحاق کو, اس ویڈیو کے اوپر انہوں نے ایک پوری کہانی بنائی اور یہ ججمنٹ ایک حافظ کے شعر لکھ کے ارسلان افتخار کو یہ خوشخبری سنائی کہ خوشخبری پہنچی ہے کہ غم کے دن نہیں رہے, وہ دن بھی نہیں رہے گا اور یہ بھی نہیں رہیں گے. یہ ارسلان افتخار کے لیے ماشاءاللہ ججمنٹ لکھی اور اللہ خیر صلاح. اب پرابلم کیا ہو رہا ہے کہ اس وقت یہ آپ کانٹیکس کو الگ کر کے بتا رہے ہیں, یہ ارسلان افتخار کے لیے نہیں لکھی ہوئی ہے. نہیں, یہ ججمنٹ میں لکھا ہوا ہے, لیکن کیونکہ آپ نے ایز اے جوک کہا تو میں کلیئر کر دوں کہ نہیں ان کے لیے لکھا ہے. جسٹس جواد خواجہ صاحب نے حافظ کی لکھی ہے, ارسلان افتخار کو خوشخبری پہنچی ہے, غم کے دن نہیں رہیں گے. یہ وہ عوام کو بات یہ ہے, وہ ارسلان افتخار کو نہیں دے رہے. سو لیٹس کیپ دی کانٹیکسٹ. لیکن مجھے ذرا رانا صاحب کے پاس جانے تھے, میں آپ کے پاس آتی ہوں کیونکہ پھر وقفے پہ جانا ہے. ویری وارم ویلکم ٹو یو رانا صاحب. اب سب یہ کہہ رہے ہیں کہ شعیب سٹل صاحب, ابھی آپ نے سنا آسما جہانگیر صاحب نے بھی یہ پوائنٹ ریز کیا کہ وہ اکثر محفلوں میں, نجی محفلوں میں آتے رہے ہیں. وہ کہہ رہی ہیں بار میں اور مختلف جگہوں میں یہ بات کہی جا رہی ہے. آپ ہی سمجھتے ہیں شعیب سٹل صاحب کی شاید شخصیت متنازع ہے اس انکوائری میں؟ دیکھیں, شعیب سٹل صاحب کی جو پرسنالٹی ہے, ان کی جو شخصیت ہے, اس کے متعلق اب تک جو رائے پائی جاتی رہی ہے یا انہوں نے آج تک جو انکوائریز کی ہیں, اس میں ایک یہ بہت بڑا سکینڈل تھا جو یہ ٹرالرز وغیرہ آتے تھے یو ایس ایڈ کے, انہوں نے اب تک تو ہر معاملے میں اب خود کو جو ہے وہ بڑا انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ ثابت کیا ہے. لیکن دیکھیں, یہ سارے مسئلے کے اوپر جب آپ بحث کریں یا بات کریں تو ایک بنیادی چیز آپ کے پیش نظر رہنی چاہیے کہ اس ملک میں ایک بہت ہی کرپٹ ٹولہ جو ہے, ایک مافیا جو ہے, وہ اس ملک کے اوپر پچھلے 4.5 سال سے مسلط ہے. اس نے اس ملک کو یعنی ان پریسیڈنٹڈ انداز میں جو ہے وہ لوٹا ہے, اس کے اداروں کو لوٹا ہے, اور یعنی اربوں روپیہ خربوں روپیہ لوٹا ہے. اور اس مافیا نے اس اربوں روپے کی جو لوٹ مار ہے, اس لوٹ مار سے اپنے معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے
بہت سے سہارے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ ملائے ہوئے ہیں، اور سپریم کورٹ ایک واحد ادارہ ہے اور وہاں پہ چیف جسٹس کی ایک ذات ہے جو اس کرپٹ ٹولے کو مسلسل 4.5 سال 5 سال سے جو ہے وہ اس کو لگام دیتی رہی ہے. تو یہ بنیادی چیز جو ہے وہ آپ کے پیش نظر رہنی چاہیے جب آپ اس کے اوپر بات کریں. باقی جہاں تک ارسلان افتخار کا معاملہ ہے، ارسلان افتخار ہو یا اس کی جگہ کوئی اور ہو، اگر کسی آدمی نے کسی بھی وجہ سے یا کسی کے نام پہ کوئی کرپشن کی ہے، کسی سے کوئی چیز لی ہے، تو اگر وہ ثابت ہوگی تو اس کو سزا بھی ملے گی. ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ ملک ریاض صاحب آن ریکارڈ ہیں کہ میں نے جتنے بھی پیسے دیے، میں نے جو بھی دیا، ہر فیصلہ میرے خلاف آیا. ملک ریاض آن ریکارڈ ہے کہ مجھے چیف جسٹس سے اب بھی انصاف کی توقع ہے. ملک ریاض سے اللہ تعالیٰ نے اس کے منہ سے یہ نکلوایا کہ مجھے چیف جسٹس سے کوئی ریلیف آج تک نہیں ملا، اور یہ حقیقت ہے. یہ لوگ رانا صاحب مجھے معذرت کے ساتھ وقت کی طرف جانا پڑ رہا ہے، مگر میں آپ سے سوال یہ تھا کہ شعیب صدر صاحب کی شخصیت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ مگر آپ نے کہا کہ یہ ٹولہ ہے جو کہ خاص کر سے عدالت کو ٹارگٹ کر کے ایسی خبریں پھیلا رہا ہے، مگر ابھی میرے ساتھ بڑے سینئر لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا ہے، تو آپ کیا آسمہ جہانگیر صاحبہ کو اس ٹولے میں شامل سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آسمہ جہانگیر صاحبہ جو ہیں ان کی ایک اپنی انڈیپینڈنٹ رائے ہوتی ہے. اس رائے سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن وہ کبھی بھی کسی بھی جو ہے وہ جو ہے نا وہ کسی کا جو ہے وہ حصہ نہیں بنی. اور آپ اس پورے معاملے میں بھی دیکھیں ان کا ہر یعنی مرحلے کے اوپر ان کا ایک اپنا انڈیپینڈنٹ سٹینڈ ہوتا ہے. انہوں نے بعض جگہ پہ سپریم کورٹ کو سپورٹ کیا ہے، بعض جگہ پہ اگر تو آپ یہ بات مانیں گے کہ کچھ انڈیپینڈنٹ رائے رکھنے والے لوگ بھی تحفظات کا اظہار کریں. مگر میں وقفے کے بعد آپ کے پاس آؤں گی معذرت کے ساتھ، کیونکہ بار بار مجھے کہا جائے وقفہ لیا جائے. we'll take a quick break and we'll be right back. Keep watching 8 PM with Faryad Reis. ویلکم بیک. ارسلان افتخار کیس کی تحقیقات انتہائی اہم ہے، مگر کیسے تحقیقات آگے چلنے اگر ان کے اوپر پہلے سے ہی تحفظات آ جائیں گے؟ قیوم صدیقی صاحب بار بار ابھی آپ نے بھی پوری کانورسیشن سنی، لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت شعیب صدر کو تحقیق دینے سے باتیں کلیئر ہوں گی یا اور زیادہ گھمبیر ہو جائیں گی؟ دیکھیں جہاں تک آسمہ جہانگیر نے بھی بات کی تھی اور انہوں نے بھی تابڑ توڑ جو حملے کیے ہیں، لیکن کچھ چیزیں جو ہیں جو فیکٹس ہیں وہ ٹھیک کر لینے چاہیے. ابھی آسمہ جہانگیر نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ نے خود نیب کی جو NAO کا جو ہے ریفرنس دیا اور بھجوایا، حالانکہ ایسا نہیں ہے. یہ جو شک تھی اس کا حوالہ دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن یہ اس کی سماعت ہو رہی تھی تو اٹارنی جنرل نے زاہد بخاری صاحب نے اور اسحاق خان، کیونکہ عدالت نے پوچھا تھا کہ آپ کے خیال میں یہ جو کارروائی ہے یہ کس طرح سے ہوگی، آپ کے خیال میں کون کون سی قانون کی شکیں ہیں، تو وہ شکیں جو ہیں وہ نوٹ ڈاؤن کر لی گئی تھی. اور پھر اس کے بعد جو ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ اٹارنی جنرل سے کہ آپ اس کی مشینری جو ہے، قانون کی جو مشینری ہے ریاست کی، اس کو حرکت کے اندر لے کے آئیں. اب بینگ اے چیف لا آفیسر جو ہے، اب آپ یہ دیکھیں کہ ان کی ذمہ داری کیا تھی. اب جو ریویو کے اندر آسمہ جہانگیر نے جو کچھ ٹیکنیکلٹیز جو ہیں وہ اٹھائی ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں، لیکن ایک اور بات بھی جو کہ سردار اسحاق کے اپنے آرگومنٹس کے اندر تھی وہ یہ تھی کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر اگر پوری طرح سے عمل درآمد نہیں ہوتا تو ایک یہ بھی گراؤنڈ لی تھی انہوں نے کہ اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کو غلط انٹرپریٹ کیا جاتا ہے تو پھر ہائی کورٹ تو جا کے اس کو انٹرپریٹ نہیں کرے گی. دوسری بات جو ہے اس میں یہ ریویو گراؤنڈ انہوں نے لی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ اٹارنی جنرل اپنی جو اختیار ہے اس سے تجاوز کر رہے ہیں. اب وہ اٹارنی جنرل کا جو لیٹر ہے وہ ریپروڈیوس کیا ہوا ہے یہاں پہ پورے کا پورا سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو انہوں نے لکھا تھا. اب یہاں پہ سپریم کورٹ کیا کہہ رہی ہے؟ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ آپ قانون کے ایک ون لائنر کی بات ہی لیٹ می کمپلیٹ آپ پھر اگر یہ آرڈنری پروسیڈنگ چلنی تھی اپنا ملک ریاض صاحب جو ہے الزام کیا ہے؟ اب دیکھیں الزام کیا ہے. ملک ریاض صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے برطانوی داماد سے ارسلان افتخار نے فائدے اٹھائے ہیں. اب یہ نہیں کہہ رہے ملک ریاض صاحب یہ نہیں کہہ رہے کہ جی پیسے میں نے دیے ہیں. ملک ریاض صاحب کہہ رہے ہیں کہ سلمان کا جو ہے کوئی کیس جو ہے سپریم کورٹ کے اندر نہیں ہے.
الزام کون لگا رہا ہے؟ ان کے داماد جو ہیں. کرمنل کیس کے اندر کی بات ہے نا, بات یہ کہ کوئی بھی الزام لگا سکتا, جو شخص جو ہے ایوان صدر کے اندر بیٹھتا ہو, اسلام آباد پولیس اس کے جو ہے وہ ہاتھ کے اندر کھیلتی ہو, ساری تھانوں کی پوسٹنگز جو ہیں اس کے کہنے پرائم منسٹر کا بیٹا تو آرڈنری کیسز سن رہا ہے. ایک منٹ بات سنیں, وہ ایک ایف آئی آر کے لیے نہیں جا سکتا, کیوں نہیں گیا؟ کمپلیننٹ کون ہے؟ سو موٹو نوٹس ہو گیا تھا, سو موٹو نہیں ہو گیا تھا, اس سے پہلے جو ہے آپ جو ہے مختلف لوگوں کو جا کر کے وہ دکھا رہے ہیں, سو موٹو لینا ہی چاہیے تھا. سپریم کورٹ جیسے ادارے کے اوپر دیکھیں, سپریم کورٹ آف پاکستان, یہی بات آئی تھی ادارے کے اوپر کوئی بات نہیں ہوئی, ادارے کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ چیف جسٹس آف پاکستان کا بیٹا جو ہے وہ پیسے لے رہا ہے اور وہ اس کے لے رہا ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے, تو پھر جب سو موٹو لیا تو پھر اب ہونے دینا, سو موٹو لیا نا, نوٹس لیا, اس کے بعد آرڈر کیا. اب آپ دیکھ لیں یہاں پہ اٹارنی جنرل کیا کہہ رہے ہیں, میں آپ کو وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو. اٹارنی جنرل یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا آ گیا ہے, لہٰذا آپ ایک جے آئی ٹی تشکیل دیں. جے آئی ٹی جو ہے وہ ہو اسلام آباد پولیس کے لوگ ہوں اور اس کے ساتھ ہی جو ہے اس میں ایف آئی اے کے لوگ ہوں. ایک منٹ ٹھہر جائیں نا یار, آپ بات تو سن لیں نا. اچھا, اب اس کے بعد یہ ٹرانسگریس کیا انہوں نے, پھر اس کے بعد ایف آئی اے کے لوگ اور نیب کے آفیسرز ہوں. ایک منٹ ٹھہر جائیں نا. اب آپ اس کو کرائم کی نوعیت کے اوپر, آپ فواد صاحب آپ ماشاءاللہ وکیل ہیں, کرمنل کیسز کے اوپر کس طرح سے نیب کے پرویو کے اندر کون سی چیز آتی ہے؟ یہ آپ ابھی آپ نے کہا کہ بہت بڑا کیس تھا اس لیے سو موٹو لینا پڑا, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیس کو نوعیت دے کے کریں, یا تو یہ کیس بہت بڑا تھا اس کے لیے سو موٹو لیا گیا, یا یہ عام سا کیس ہے جس پر پھر آپ عام سی. ملک ریاض یہ کہہ رہا ہے کہ جناب سپریم کورٹ کو یرغمال بنایا ہوا تھا فلان افتخار نے, وہ اس کے اندر وہ ججز کے اندر کے اوپر کیوں صرف ایک این ایف آ رہی ہے, اس کا مونس علائی کا کیس کیوں ایف آئی اے نے کیا؟ سن لیں میری بات سنیں, یہ بھی فیکٹس جو ہیں یہ بھی آپ کو فیکٹس بتا دوں کہ اے این ایف کا کیس سپریم کورٹ کے اندر بریگیڈیئر صاحب جو ہیں یہ کیس واپس لینے کے لیے آئے تھے. آپ سنیں نا, آپ اس کے بعد جو ہے آپ اس کیس کو واپس لینے کے لیے جب آپ فیکٹس لے کے آتے ہیں پھر آپ شعیب سٹل کو دیتے, سپریم کورٹ نے کوئی ایفیڈنٹ کیس جو ہے نا وہ نہیں لیا ہے. یہ شعیب سٹل, میں نے کہا میں صرف اعتراض یہ ہے کہ آپ ایک ہی پروسیجر رکھیں. شعیب سٹل مولانا سلائی کا کیس, موسیٰ گلانی کا کیس علیحدہ, موسیٰ گلانی کے کیس کے اندر پبلک ایکسچیکر انوالوڈ ہے. یہاں پہ پبلک دیکھیں یہ دو بندوں کا بہانی معاملہ کے اوپر آپ آئیں تو پھر قانونی بات کریں گے نا, آرڈنری پروسیجر, تو پھر کمپلینٹ ایف آئی اے چلے پولیس والی, پھر آپ بلند ریاض صاحب سے کہیں گے پولیس کے اندر جا کر کے ایف آئی آر درج کروا لیں. آپ قانون آپ صحافی ہمیں سکھاتے ہیں, نہیں آپ ہمیں قانون بتاتے ہیں, آپ صحافی ہمیں قانون سکھاتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ہمیں صحافت کر لینی چاہیے, آپ کو قانون کی کرسی لے لینی چاہیے. کرمنل پروسیڈنگز شروع کرنی چاہیے. کمپلیننٹ کا کام ہے نا, کمپلیننٹ جا کر کے پلیس کو حرکت میں جائے, ایک درخواست دے تھانے کے اندر کہ جناب اس پہ کارروائی کرے. آپ کو سینئر ایڈوکیٹ بنائیں گے سپریم کورٹ کا. نہیں جی, سب سے پہلے تو ان کو مبارکباد دیں کہ اطہر من اللہ ہیز بین ریپلیس ود قیوم صدیقی. نہیں, اب یہ پھر پرسنل ریمارک نہ دینا. دیکھیں فیکٹس کی بات ہے نا, دیکھیں فیکٹس کی بات ہے, انہوں نے جو باتیں کی ہیں سمپل سی بات ہے, ترجمان کی بات نہیں ہے, میں آپ کو فیکٹس جو ہے نا وہ بتا رہا ہوں. آپ کو کر رہے ہیں, دیکھیں آپ جو مرضی مجھ پہ الزام لگائیں, لیکن جو فیکٹس ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں گا. مجھے آپ کہتی ہیں نا کہ سو موٹو نوٹس نہیں لینا چاہیے تھا. سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک واحد ادارے کے اوپر عوام کا اعتماد جو ہے وہ ختم کرنے کی ایک بڑی سازش کی جاتی ہے, اور جے آئی ٹی نہیں بننی چاہیے. صرف دو لوگوں نے آرٹیکل لکھا, اب جے آئی ٹی کی میں آپ کو, اب آپ کی بات کریں نا جے آئی ٹی کے اوپر, میں آپ کو لے کے آیا ہوں فیصل بشیر میمن, ایس پی رورل, جو کہ ملک ریاض کا جو ہے اس کا ایس پی, ایک منٹ ٹھہر جائیں یار, جس کا بیریا ٹاؤن کے اندر گھر بھی ہے اور سارا کچھ صبح سے لے کے شام تک وہاں پہ. ایس پی رورل, ایک منٹ ہے, اب اس کے بعد گلانی کے خلاف ایفیڈیوٹ دیا ہوا سپریم کورٹ میں, سپریم کورٹ نے کہا نہیں وہی تفتیش کرے گا. این آئی سی ایل کیس کے اندر تفتیش, سپریم کورٹ کے ساتھ میری بات سنیں, ظفر قریشی کو ویڈیو پرووائڈ کی سرکار اپنا چلائی, کسی نے یہ بات یہاں پہ بھی فیکٹس میں جو آپ کو کلیئر کر دوں, جس دن 12 جون کو ملک ریاض وہاں پہ پیش ہوئے ہیں, اس دن سپریم کورٹ آف پاکستان کی سیکیورٹی کو کیس میں سامنے لا رہا ہوں,
अरसलान इफ्तिखार को दे दी कि ये चलवा लो, शर्म करो। ये सवाल है कैसे मिली अरसलान? मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बताता हूँ। जब भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस होता है, एक प्रेस रिलीज जारी की जाती है कि यहाँ पे सिक्योरिटी कैमरास नस्ब होंगे, ठीक है, और उस दिन से भी जब भी कोई भी इस तरह का कोई बड़ा इंपॉर्टेंट केस लगता है जिसके अंदर सिक्योरिटी इन्वॉल्व होती है, बाकायदा तौर पर सारा कुछ होता है। और ये हर आदमी के इल्म में है कि इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर बाहर हर जगह ये प्रेस रिलीज बाकायदा जारी होती है। दूसरी बात ये कि जिस दिन 12 जून को मलिक रियाज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनकी पेशी, एक मिनट ठहर जाए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सिक्योरिटी ब्रीच हुई क्योंकि कुछ लोग बगैर बताए हुए, आपको पता है सारी स्पेशल ब्रांच जो है उस दिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर थी। मान गई, लेकिन अरसलान इफ्तिखार को कैसे पता चला कि ये बंदा है? मैं कह रहा हूं कि मुझे पता है। सुन लें, मैं बात आपको बताऊं, अब सुन लें ना, मेरी बात सुन लें एक मिनट। उस इनकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी थी। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सिक्योरिटी सुप्रीम कोर्ट के ही एक जज देखते हैं, ठीक है। अब उसके इन्वेस्टिगेशन जारी थी, उस इन्वेस्टिगेशन के अंदर इंक्वायरी जारी थी कि एक शख्स जो कि फैसल मेमन है वो किस तरह से ब्रीच करके आते हैं और फिर वो उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, पहले चल रही है। आप पॉइंट यहाँ पे है, एक मिनट बात सुनिए, आपको याद है फैसला 14 जून को आता है, ये इन्वेस्टिगेशन 12 जून से चल रही है। जज साहब को हजारों लोगों में पता था ये फैसल मेमन है जो अरसलान इफ्तिखार की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। उन्होंने कहा ये ब्रीच कर दिया उसने, और उसने उठा के फैसल मेमन के नहीं, ये डीआईजी पुलिस की जो है इन्वेस्टिगेशन है, इंटीरियर की इन्वेस्टिगेशन है ये। लेकिन आसमा साहब सवाल है, आप क्या समझ, आपका मौक़िफ़ क्या है कि क्या सुप्रीम कोर्ट रियायत दे रही है अरसलान इफ्तिखार को इस केस में? डू यू ऑनेस्टली थिंक? मैं इस पेचीदगियों में नहीं जाती, और मेरा तो अपना ये मशवरा है अपने भाई से कि वो इस तरह की बातें ना करे कि एक जज देखता है। मैं सदर रही हूँ सुप्रीम कोर्ट की, और भी बेशुमार लोग रहे हैं, हमें तो इतनी डिटेल नहीं पता कोर्ट्स की जितनी इनको पता है। अब इसमें मेरा मगर बहरहाल मैं इन चीजों में नहीं जाती, मैं इन बातों में नहीं जाती हूँ। मैं सिर्फ ये बात करना चाहती हूँ कि मेरे हिसाब से, और आप किसी सीनियर वकील से पूछ ले जो कि पार्टिजन ना हो, कि रिव्यू के अंदर इतना पलटा कभी सुप्रीम कोर्ट ने पहले नहीं खाया। और पहले सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस हमारे सामने आए हैं, और वहां पे लोग मिन्नतें करते रहे कि बायस्ड है इन्वेस्टिगेशन, इसको चेंज कर दी जाए, नहीं की गई थी। आपको याद होगा कि अभी ये मेमो केस में भी यहाँ पे किसी ने कोई एफआईआर वगैरह दर्ज नहीं कराई थी, तो सिर्फ फैक्ट्स पता करने के लिए 3 जजेस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को बैठा दिया कमीशन बना के। तो ये जो मामला है इसमें वाई शुएब सडल, मैं आपसे इसलिए अर्ज कर रही हूँ, देखिए मैं तो ना हुकूमत को ट्रस्ट करती हूँ ना किसी और को, और हम समझते हैं, आपने ये कहा ना अदलिया का वकार, हम तो अदलिया के वकार को बहुत ऊंचा करना चाहते हैं, और हमें ये एहसास है कि अगर यहाँ पे अदलिया मजबूत ना हुई तो ये सियासतदान और एग्जीक्यूटिव हमें खा जाएंगे। मगर हमें अफसोस से ये कहना पड़ता है कि वो अगर अपने वकार का खुद ख्याल नहीं करेंगे तो हम कितनी देर पर्दे डालते रहेंगे। आखिर दुनिया पूछती है, बार रूम में लोग खड़े होते हैं, वो आवाजें कसते हैं, वो बात करते हैं और वो पूछते हैं। और ये तो नहीं कि अब आप SMS की अभी बात हुई, मैं तो खैर SMS के वैसे ही खिलाफ हूँ बहुत, मगर अब ये कि जी चीफ जस्टिस और जजों के खिलाफ कौन SMS दे रहा है? अरे भाई फिर सुप्रीम कोर्ट एक कानून बना दे, जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलता है सरे आम उनको उनकी जुबान काटते, जान सारे के सामने काटे जुबान। अब आप जब इस तरह के काम करेंगे तो आपके खिलाफ लोग बोलेंगे, हम तो नहीं चाहते। यकीन करें, 1 साल मैं रही हूँ, हमने इतनी हिफाजत से इस इंस्टीट्यूशन को रखा क्योंकि हमें पता है कि ये इंस्टीट्यूशन हमारी है, ये किसी की नहीं है। मगर इस केस के अंदर ये वाजे हो गया है कि 2 मयार सुप्रीम कोर्ट में हैं और जजों ने चीफ जस्टिस के साथ ज्यादती की है। मैं ये समझती हूँ ठीक, इन्होंने विजडम के साथ नहीं किया काम। ये एक अपनी वजह का केस है। और मुझे ये बताएं शुएब सडल क्यों? मैं ये समझती हूँ कि लोग ये कहते हैं, मैं नहीं समझती, लोग ये कहते हैं बारू में ये आज बातें हुई हैं कि क्या ये भी कोई मुकमुका वाला काम तो नहीं है। मतलब ये कह रहे हैं शुएब सडल की बड़ी अच्छी रेपुटेशन है। नहीं फरिया, शुएब सडल भी बड़े कंट्रोवर्शियल रहे हैं। मुर्तजा भुट्टो केस आप भूल गई हैं, अभी भी केसेस पेंडिंग हैं। आप क्या बातें करते हैं?
اور پھر نامزد ایک کو کرنا یہ سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے. کیا ایجنسی کے ہیڈ کو کہہ دیں کہ جناب آپ انویسٹیگیٹ کروائیں. آسمان جہانگیر کا موقف آپ نے سنا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس معاملے کے بعد, جیسا میں نے پہلے بھی کہا تھا, لٹمس ٹیسٹ ہے کہ شاید اب تحفظات بڑھتے چلے جا رہے ہیں؟ رانا سنولا صاحب سے جیسے ہی رابطہ ہوتا ہے ان سے ہم بات کریں گے. کے بھاگ گئے. میں آپ ایک پوائنٹ کرنا چاہتا ہوں, آسما بی بی کے پوائنٹ میں صرف ایک اضافہ کرنا چاہتا ہوں. صرف یہ نہیں کہ کیوں شعیب سڈل, کیوں, کس قانون کے تحت. دیکھیں بات یہ, سپریم کورٹ ہمارے ہاں قانون سے ماورا نہیں ہے, سپریم کورٹ بھی قانون کے اندر ہے. میری آپ بتائیں, آرڈر 32 آسما بی بی obviously ویری سینئر لائر, جس کے تحت کمیشن بنتے ہیں. مجھے آپ بتائیں, مجھے آپ شو کریں کہ سپریم کورٹ کی کیا اتھارٹی ہے کہ انویسٹیگیشن وہ اپنی مرضی کے آدمی سے کرائے. اور پھر سپریم کورٹ نے کیا کیا کہ کہا کہ جوڈیشل اختیار حاصل ہوں گے, یعنی کل وہ بلائیں فریہ کو اور کہیں کہ جناب تم اسلام آباد کی میجسٹریٹ ہو اور تمہیں قیوم صدیقی یا فواد یا جو بھی برا لگتا ہے تم جاؤ گی ان کا کیس سنو, 3 مہینے سزا دے دو. کیا سپریم کورٹ یہ کر سکتی ہے؟ کوئی جوڈیشل اتھارٹی اسٹیچیوٹ کے بغیر نہیں دی جا سکتی, اور سپریم کورٹ نے اٹھا کے یہ اتھارٹی بھی دے دی. اٹارنی جنرل کو بھی کنڈیم کر دیا, نیب کو بھی کنڈیم کر دیا. انڈیا کے کیس کا ایک وہ حوالہ دیتے جس کو حوالہ کیس سے پکارا جاتا ہے, مگر وہ تو انویسٹیگیشن خود شروع گورنمنٹ نے کرائی تھی, اور کیونکہ اس میں بہت سارے پولیٹیشنز ملوث تھے تو سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم صرف سپرویژن کریں گے. سپریم کورٹ نے ایک بندے کو نامنیٹ نہیں کیا کہ مسٹر سو اینڈ سو ول ڈو اٹ. کوئی قانون ہی نہیں ہے. لیکن اب جواب عبد الکریم صدیقی صاحب, اگر تحفظات کے اوپر نیب سے کیس لے کر شعیب سڈل کو دیا گیا تو اب دوبارہ تحفظات اٹھا رہے ہیں, اب ہم کہیں اور دے دیں گے یہ کیس؟ نہیں, یہ تو دیکھیں نا کہ اب اس کا اب افتخار اس کا جو ہے وہ زیادہ بہتر طور پہ جواب دے سکتے ہیں. قیوم صدیقی صاحب مکھ مکات نہیں ہو گیا, سچی دسو. آسما, آپ میرا خیال میں زیادہ بہتر جانتی ہیں مکمکہ کس کا اور کس طرح سے ہوتا ہے. مجھے تو نہیں پتا کہ کس طرح مکمکہ ہوتے ہیں. یہ مکمکاؤں کی جو لینگویج ہے یہ وکیل مجھ سے زیادہ بہتر طور کے اوپر جانتے ہیں. اب آئی ایم گیٹنگ ہارش بٹ ڈونٹ مائنڈ اٹ کہ کس طرح مکمکہ ہوتے ہیں. یہ ذرا آپ مجھے بتا دیں کہ مکمکہ ہوتا کس طرح سے ہے. تو ہم جانتے ہیں استعمال کریے نا, آپ باقی چیزیں بھی بتا دیں. آپ کے پاس انفارمیشن ہم سے پہلے ہوتی ہے. دیکھیں ہم کو تو بعد میں ججمنٹ پتا چلتی ہے, آپ کو پہلے پتا چلتی ہے. یہ پھر آپ ایلیگیشن لگا رہی ہیں, آپ اتنے بڑے اسٹیچر کے اوپر ہو کر کے آپ کتنی چھوٹی بات کر رہی ہیں. منصور اجاز کے جو بیان ہے صبح 7 آپ کریں گے تو جواب تو دینا بہت ضروری ہے. اچھا, میری اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے میرے پروفیشن کے حوالے سے ہے. آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ایک انفارمیشن میں نے دی, ایک میں نے تحفظ دیا ہے کہ یہ میرا آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کی سابق صدر رہی ہیں. آپ ایک بہت بڑا الزام سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر لگا رہی ہیں, میں نہیں لگا رہا ہوں. آپ بتائیں کہ مکمکہ کس کے ساتھ ہوا ہے, میں تو گورنمنٹ پہ لگا رہی ہوں. مکمکہ کے اندر آپ کو سولوشن دینا چاہتے ہیں, آپ بتا دیں, ہمارے لیے تو بہت بڑی خبر ہوگی. دیکھیں 6 بڑے کیس ہیں, میں آپ کو بتاؤں, میں ایک سولوشن دینا چاہتا ہوں.